مصیبتوں کو ٹالنے والا، ان مصائب کو ختم کرنے والا، ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے۔ ہمیں اپنی مشکلات میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنے مصائب و آلام کے اندر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب کوئی مصیبت آتی تو حضور مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ بیماریوں میں اس سے شفا مانگے۔ اللہ اکبر! بدر کی لڑائی آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب مصلی بچھا لیتے ہیں اور صحابہ ایک حضور کے لیے چھپر بدا جسے ریش کہتے تھے، اور اس کے نیچے حضور بیٹھ جاتے ہیں اور الہاؤ زاری کرتے ہیں۔ ساری رات حضور کی الہاؤ زاری میں گزرتی ہے، حتیٰ کہ حضور کی مبارک چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی ہے اور کندھے سے سرک کی حضور کے مبارک کمر پہ آ جاتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کندھوں پہ سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے حضور، بس کیجئے۔ لیکن حضور بار بار اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح جب میدان کارزار میں تو پوری قوت کے ساتھ اللہ کے محبوب کفار کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارا رجوع اللہ، اللہ کے ساتھ رب اور اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اسی سے مانگنا، اسی سے حضور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا، یہ اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، چونکہ مشکلات کو، مصائب کو، آلام کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو توڑنے والا وہ ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو مشکلات پتہ بھی نہیں چلتا گئی کدھر ہیں۔ میں اور آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی توحید کا فیضان ملے گا۔ آج بحیثیت مجموعی ہمارا توکل بہت کمزور ہو گیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تو بلکہ آج کل مانگنے کا ہمارا انداز بھی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہم اسباب پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو ٹالنے کے لیے زیادہ تر اس کے جو ظاہری اسباب ہیں ہمارا فوکس وہی ہوتا ہے اور اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے دین نے انہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت ہو تو ان مصیبتوں کو ٹالنے والا، ان مصائب کو ختم کرنے والا، ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ دو تقسیمات کر دی جاتی۔ یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی۔ اصل دنیا کیا ہے؟ مولا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بودن۔ دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں۔ یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہے۔ یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے، اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دین اور دنیا دو الگ الگ خانے نہیں ہے۔ اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن گھر کے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو، تم بستی چھوڑ دو، تم کوہ غار کی زندگی اختیار کرو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، حضور نے مواقعات قائم کیے مدینہ المنورہ، اور مواقعات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے، اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ دو افراد کو، ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا، اور حضور نے ان کے درمیان مواقعات قائم کر دی۔ تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواقعات قائم کی۔ تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھ لے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر، تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا، میلے کچیلے واجبی سے کپڑے؟ تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، عورت آراستہ ہو۔ حضور نے عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے، وہ اس کا لباس، اس کی حیات اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت، خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو، تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پراکنده نہ ہوں، اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے۔
تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے، کہا میں روزے سے، کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے، تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، رات پڑی، سونے لگے، تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے، آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، یہ دارا اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہمان ہو، مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا، چلو میں سو جاتا ہوں۔ سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے، ان کو اٹھایا، بیدار کیا، تہجد پڑھی دونوں نے، اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا، تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو، تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے۔ خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے فتح مقام تھا ان کا، کیسے وہ لمحے تھے، آج تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ درد ہو تو سنائیں کس کو، زخم ہو تو دکھائیں کس کو، ٹکڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھے، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے، کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے، اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی۔ تو میرے حضور نے کیا کہا سنو، ارشاد فرمایا صدق سلمان، کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو، رب کا حق بھی ادا کرو۔ اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سخت کمزور ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو، تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی، آخرت صاف کر لی، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے، جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے۔ دنیا کے اوپر بسنے والے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی حضور کے سینے میں جو محبت رکھی گئی ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں رکھی گئی، اور پھر پوری کائنات کے دل میں ان کے لیے جو محبت رکھی گئی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی گئی، کیونکہ حضور علیہ السلام سے مانوسیت، حضور کے اس کامل اکمل اور مکمل ایمان اور ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہونے کے نتیجے میں کہ آقا کریم علیہ السلام پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق سے حضور علیہ السلام کے دل میں شفقت ہے۔ ایک جنازہ جاتا ہے تو حضور اس جنازے کو دیکھ کے افسردہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کاش کہ یہ مسلمان ہوتا اور حالت ایمان میں جاتا اور جنت اس کا مقصود ہوتا۔ مفہوم یہ ہے۔ تو یعنی ایک کافر جب کافر ہو کر کے بھی مرتا ہے تو شفقت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی قابل افسوس ہے، کاش کہ یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ عربوں میں
سرخ اونٹ جو ہے اس کی خاص اہمیت تھی. اس زمانے کی سواریوں میں گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ یہ انتہائی مفید سواریاں تھیں. اور پھر اس میں بھی جو سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا اس کی کچھ اضافی صلاحیتیں بھی ہوتی تھی اور وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا تھا. جس طرح آپ جو گاڑیوں کی دنیا ہے اس میں مختلف کمپنیوں کی بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں تو ان کو ذرا خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جن کو پتہ نہیں تو وہ بعض بات ہم ایک دفعہ ایک ملک میں گئے تو بڑی اچھی گاڑی پہ کوئی 5-6 دن سفر رہا. تو جب اس کا ایک فنکشن ایسا تھا مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے کہا کہ یہ کتنے وہ کی آتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے کی آتی ہے. میں نے کہا بہت مہنگی. تو انہوں نے کہا جی ہاں اس کی اتنی قیمت. تو میں یار پہلے دن بتا دیتے کوئی اس کا مزہ ہی لے لیتے. ہم تو اس کو عام گاڑی سمجھ کے جیسے کے اوپر گھومتے رہے ہیں. تو اب جو ان کی خاصیتوں سے واقف ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے. تو سرخ اونٹ جو ہے یہ آج کی, اب مجھے کوئی غلط نہ ہو جائے کوئی کسی گاڑی کا نام لو وہ آپ کہیں کہ آپ نے کوئی اتنی اچھی گاڑی کا نام نہیں لیا. تو اس زمانے کی بہترین سواری جو تھی سرخ اونٹ, اور لوگ سرخ اونٹ کے پیچھے وہ اہل عرب جس طرح وہ ایک ان کی دیوانگی ہوتی تھی. تو حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ ہدایت کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے تو وہ سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. کیونکہ سرخ اونٹ جو ہے وہ خیرات نہیں کیا جاتا تھا. سرخ اونٹ آ گیا تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کو رکھتے تھے, اس کی نسل آگے چلاتے تھے. تو اگر سرخ اونٹ بھی خیرات کر دیا, کوئی ایسے وقت میں کوئی بندہ آ گیا جب اس کے علاوہ کچھ دینے کو نہیں تھا تو وہ دے دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمال کر دی. تو سرخ اونٹ خیرات کرنا یہ بہت بڑی ثقافت ہے, اس دور کی بہت بڑی ثقافت. لیکن اگر تیری وجہ سے ایک بندہ راہ ہدایت پہ آ گیا تو فرمائیے اس سے بھی زیادہ افضل اور اشرف. تو پھر مومن جو ہے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کی ہدایت چاہے گا, اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کہ لوگوں کے اسلام لانے کے لیے حضور اس قدر حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا اللہ کا باقی النفس کا محبوب آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال لیا ہے, اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر لیا ہے ان کی ہدایت کی خاطر. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے 14ویں رات کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو حضور علیہ السلام سخت حریص تھے کہ لوگ ایمان لیں, اور پھر جو حضور کے جو ہے وہ پیغام کو تسلیم کر لیتے, ایمان کے دائرے میں آ جاتے, ان کے لیے حضور کی حرص وہ تو قرآن نے دوسرے الفاظ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. جب تم مشقت میں پڑ جاتے ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے. کافر مشقت میں ہو تو حضور گراں محسوس کرتے ہیں. جب بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا, اور یہ وہ تھے جو چراغ اسلام بجھانے آئے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اور ان کو جکڑ دیا اور مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ جا کے باندھے. 70 قیدی تھے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جاگ رہے ہیں, رات گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن حضور بیدار ہے اجرا یا نور میں. پھر کبھی حضور ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, حضور آپ کی یہ بے قراری کیسی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ان کی رسیاں سختی سے بندھ گئی ہیں جس سے ان کے ہاتھوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ مجھے سونے نہیں دے. پھر اسی وقت رات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قرار دینے کے لیے ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئی. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوئی. یہ ہے شفقت ان کی, جو چراغ اسلام بجھانے آئے تھے ان کے لیے حضور کی محبت ہے. تو جو ان کے غلام ہیں, عاشق زار ہیں, ان کے لیے کیا کیفیت ہو. تو وہاں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, جب تم مشقت میں مبتلا ہوتے ہو تو اس نبی پر گراں گزرتا ہے.
بلکہ فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، مبتلائے درد ہو کوئی عضو ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پر گرا ہوتا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں سخت حریص، بخشش کے معاملے میں، تمہاری دنیا کی بہتری کے معاملے میں، تمہاری آخرت کی بہتری کے معاملے میں۔ حضور کے سامنے دو چیزیں ہوتی تو ان میں سے حضور آسان کو پسند کرتے، حالانکہ وہ مشکل کو بھی حضور بجا لا سکتے تھے، لیکن آسان کو اس لیے پسند کرتے کہ میری سنت لوگوں کے لیے قابل عمل ہوگی تو میری امت پر مشقت نہ ہو۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم السواک، اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسواک کرنا لازم اور فرض قرار دیتے، لیکن مجھے لگا کہ اس سے یہ مشقت میں پڑ جائیں گے، کبھی جلدی میں ہوتے ہیں، کام کاج کا آنے والے دور میں تو فرصت نہیں ہوگی، تو جس طرح وضو لازم ہے اس طرح وضو کے ساتھ مسواک بھی لازم کر دیتا تو یہ مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ میرا جی چاہ رہا تھا لیکن میں اپنی چاہت کے باوجود اس کو لازم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لولا ان اشق علی امتی، کہ میری امت پہ شاک نہ ہو جائے، میری امت پہ مشکل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، اقرا بن حابس کھڑے ہوئے کہ افی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال آیا کریں، حضور خاموش رہے۔ پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو اقرا بن حابس نے کہا افی کل عام، ہر سال، تو پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر سال، تو حضور خاموش رہے۔ پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی، بار بار نہیں پوچھنا چاہیے، اور فرمایا لو کل تو نام لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا، لیکن حضور نے 3 مرتبہ خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ ہے حضور کی امت پر شفقت۔ وقت زیادہ نہ ہو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی شفقت کی اتنی مثالیں ہیں۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے، اللہ اکبر، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ یہ آپ میں سے جو لوگ عرب جاتے ہیں تو جب وہ چٹ لکھ کے دیتے ہیں، بل دیتے ہیں، تو وہ جو پکڑاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بطاقہ ہے۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث بطاقہ ہے۔ وہ کیسے کہ حشر کا دن ہوگا اور حضور ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص کو اس کے اعمال کے تلنے کے بعد فرشتے اٹھا کر کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس کے عمل کم ہیں، گناہ اس کے زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں، تو اس کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہوں گے، تو گزرتے ہوئے اس سمت سے جا رہے ہوں گے جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے، تو اچانک اس غلام کی نظر حضور کے چہرے انور پہ پڑے گی، تو وہ حضور کو مدد کے لیے فریاد کرے گا، پکارے گا کہ حضور مجھے یہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تو حضور اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، بلکہ وہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ جو چادر ہوگی اس چادر کا ایک کونا حضور کے کندھے پہ اور دوسرا کونا زمین میں گھسڑ رہا ہوگا، یعنی اتنی تیزی سے حضور اس غلام کی طرح بڑھیں گے کہ ہوتا نا کسی ہنگامی حالت میں تو پھر چادر نہیں سنبھالی جاتی، تو اس طرح حضور جا رہے ہوں گے، جا کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کو کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے اس کا نامہ اعمال تولا گیا تو نیکیاں تھوڑی ہیں اور گناہ زیادہ ہے، تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ فرشتے مزاحمت نہیں کریں گے کہ نامہ اعمال تو تل گیا تو دوبارہ کیوں کریں، چونکہ فرشتے جانتے ہوں گے صدر دیوان حشر
یہی سرکار ہے۔ دوبارہ نصب کر دیا جائے گا ترازو اور نامہ اعمال تلے گا تو واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ۔ تو حضور ایک کاغذ کا ٹکڑا، اسے بطاقہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے، تو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے ترازو جو ہیں، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے، وہ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا، کیونکہ نیکیوں کا وزن جو ہے وہ چونکہ عالم بالا کی چیز ہے تو یہ کشت ثقل والا معاملہ وہاں نہیں، وہاں اوپر اٹھے گا، تو نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ جب نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ اب جنت کا ہو جائے گا۔ تو وہ حضور سے لپٹ رہا ہوگا، اس کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا تھا اس کاغذ کے اندر؟ تو فرمایا کہ میرے غلام، انتہائی خلوت میں اور انتہائی محبت میں تیرا پڑا ہوا درود تھا جو تو نے میرے اوپر پیش کیا ہے۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں یہ بہت حریص ہے۔ اس حرص کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ ہمارے میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے، اور آدھی کا ہم حساب کر لیں گے، یا تو یہ چیز قبول کر لو یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعت، میں نے شفاعت والا سودا قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو یہ چیز لے لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں اور آدھی کا حساب کر لیں گے، یا پھر شفاعت کا حق لے لو، جس کی چاہو شفاعت کر کے انہیں بخشوا لینا۔ تو حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعت۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ شفاعت والا حق کیوں لیا ہے۔ حضور آدھی والا سودا نہیں کرنا چاہتے، شفاعت کر کے سب کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کی محبت۔ تو اب حضور سے لوگوں کی محبت یہ بھی کلا گنوان ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے، اور حضور سے محبت جانوروں نے بھی کی ہے۔ پہاڑ بھی بلا کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن احد کی چھاتی میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا ہے۔ خشک لکڑیاں بھی حضور سے پیار کرتی رہی ہیں۔ تو جب مومن مرکز محبت ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام ایسے مرکز محبت ہیں کہ پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، اور ان کی محبت ہی دین ہے، ان کی محبت ہی زندگی ہے۔ فی جلندری کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر